الحمدللہ حضرت کو آگے بڑھے شاید قبول کر چوبیس مولانا احساس صاحب کہیں سے ڈھونڈ کر حضرت کے ساتھ میرے گھر آئے. حضرت والا کو میں ہمارے یہاں آنے کو ہماری دعوت کو قبول کیے. میں شکر گزار ہوں اور بار بار حضرت سے جب بھی دیکھتا ہوں ملاقات کرتا ہوں وہ خیریت پوچھتے ہیں. تو ہمیں حضرت کے پاس جانا تھا. اچانک جو ہے حضرت والا نے 19 تاریخ کو شاہی محلے کے اندر ایک مستورات کا پروگرام تھا. حضرت والا پہنچ چکے تھے. ہمارے علماء کرام نے جا کر حضرت کو دعوت دی تو حضرت نے موبائل دیکھ لیا. کیا جی ایک تاریخ جو ہے وہ ایک ہی تاریخ خالی ہے. شاید نہ معلوم مشورے سے جو طے ہوا تھا آج ایک تاریخ کو رکھیں گے تو حضرت والا کا یہاں پر آوری ہے, ہماری حاضری ہے. حضرت پہنچ چکے. اللہ ہم کو برکت عطا فرمائے. حضرت والا شیخ الحدیث بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بہت سے طلبا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے اس مدرسے کے جو امام صاحب بھی ہیں ان کے مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی ہے. آگے بڑھے دیوبند چلے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع عند الله مساجدها. ومن أحسن من قال المؤمن في المسجد كالسمك في الماء المنافق في المسجد كالطائر في القفص. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین محترم معقر خواتین، اس وقت میں میرے لیے ان سال کے تمام پروگراموں میں یہ آخری پروگرام، کل ایک پروگرام ہے وہ گھر کا پروگرام ہے،
وہ تو گھر کی مرغی دال برابر. تو تمام باہر کے پروگراموں میں یہ پروگرام سب سے آخری ختامہ مسک ہے. وہ اس طور پر ہم نے مثال کے پروگرام میں افتتاح مساجد میں بھی حاضری دیے اور افتتاح مدارس اور اختتام مدارس میں بھی حاضری دیے، لیکن یہ پروگرام دونوں کا سنگم ہے. فوقانی کا افتتاح ہے اور جو مدرسہ چل رہا ہے اس کا اختتام ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کی طرح ہو گیا. امام بخاری علیہ الرحمہ کی عادت یہی ہے، جب بھی کوئی باب قائم کرتے ہیں اور اس قائم میں اور اختتام میں ان کی افتتاح بھی عجیب انوکھے انداز کی ہوا کرتی ہے اور ہر باب کا اختتام بھی عجیب انوکھے انداز کا ہوا کرتا ہے. میں ان سال ہمارے طلباء عزیز کو جو بخاری شریف پڑھتے ہیں، آخری ابواب میں نے طلباء کو یہ بتایا کہ امام بخاری ابواب کے قیام میں کیا پیارے ترتیب سے طلباء فارغین کو نصیحت کر رہے ہیں، مرتب انداز میں، اور عجیب ایک باب کو دوسرے باب کے ساتھ ربط ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے. میں کہتا جا رہا ہوں، ابواب آتے جا رہے ہیں، رشتہ جڑتا جا رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے ہیں اور طلباء عزیز سے کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. اور یہ اللہ کا ہم لوگ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمارے اس شعبان کے آخری لمحات کو افتتاح کی سعادت میں بھی اللہ نے ہم سب کو قبول فرما لیا. کل کے دن یہ فوقانی مسجد اللہ کے سامنے کہے گی، یا اللہ مجھ پر سب سے پہلے نماز پڑھنے والے سعادت مند بندوں میں یہ تمام بندے ہیں جنہوں نے مجھ پر سجدہ کیا. اور یہ فہرست قیامت کے دن اٹھنے والی فہرست ہے. عام طور پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہیں شرکت کرتے ہیں تو وہ اپنا نام کتبے میں درج کرانے کی نیت رکھتے ہیں، ارادے رکھتے ہیں، عزائم رکھتے ہیں. جہاں شرکت ہو گئی وہاں نام آ گیا، بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں. آپ حضرات کی یہاں کی شرکت پر اللہ نے افتتاح مسجد میں شرکاء کی فہرست میں آپ کا نام درج فرما لیا. اور دوسری بات، قرآن پاک کے خدام میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس پیاری فہرست میں بھی آپ شامل ہو گئے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جلسوں میں جلوس میں شرکت کرنے کے بعد نشستن، شنیدن، گفتن، برخاستن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ نشستن کے بعد جو گفت و شنید ہوئی، میں نے کچھ کہا، آپ نے کچھ سنا، آپ کو کچھ عزائم کے ساتھ یہاں سے اٹھنا چاہیے. یہ جلسہ نہیں ہے. جلسے جلوس میں تقاریر ہوتے ہیں اور تقریروں کے بعد عزائم نہ کرائے جانا، علماء فرماتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے مچھلی پکڑ کر پھر سمندر میں چھوڑ دیا. مچھلی پکڑا سمندر میں چھوڑ دیا، مچھلی پکڑا سمندر میں چھوڑ دیا، مچھلی پکڑا سمندر میں چھوڑ دیا. اسے پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے. اسی طرح مجالس میں شرکت، یہ مجالس کوئی مجلس معمولی مجلس نہیں. شہر عظیم ظل علیکم شہر عظیم یدل علیکم شہر عظیم. اللہ کے رسول علیہ السلام آخری شعبان کے موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو تم پر ایک بہت عظیم الشان مہینہ سایہ کرنے والا ہے. اب سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک عظیم الشان مہینہ. اب اس عظیم الشان مہینہ جو آ رہا ہے اس کا استقبال مساجد کی تعمیر سے ہوا. اس کے استقبال میں ہم لوگ سب کے سب حاضر ہوئے. گویا ہماری تیسری سعادت، سب سے پہلی جماعت ہماری وہ سمجھی جائے گی جو محلے والوں نے ماشاءاللہ رمضان کے استقبال کے لیے یہاں پر جڑ گئے. اب 3 عزائم، مسجد کے اعتبار سے کچھ عزائم کرنی ہے، مدرسے کے اعتبار سے کچھ عزائم کرنی ہے، رمضان کے اعتبار سے کچھ عزائم کرنے ہیں.
یہ 3 طرح کے عزائم کی مجلس ہماری مجلس. مسجد کے اعتبار سے کیا عزائم کرنا؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت اپنے پڑوس کے بارے میں حشر کے میدان میں پوچھیں گے این جواری، ارے بھائی میرے پڑوس کہاں ہیں؟ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ آپ کے پڑوس کون؟ فرمایا میرے پڑوس وہ جو رات کے اندھیریوں میں میری مسجد کی طرف آیا کرتے تھے. اب آپ مغرب، عشاء، فجر، یہ جو 3 نمازوں کو آتے ہیں پابندی کے ساتھ مسجد کی طرف، یہ مسجد کی طرف آنا کوئی معمولی آنا نہیں بلکہ اللہ کے جوار میں جگہ لینا ہے. جیسے حضرت آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، اے اللہ میں نے جو کچھ قربانی دی ہے وہ سب کے سب تجھے راضی کرنے کے لیے قربانی دی. میں نے خواتین سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں، عربی خواتین کی ہمیشہ شکایت رہتی ہے، کسی خاتون سے ملاقات کرے تو کیا کہتی ہے، تیری شوہر کیا ماں، انہیں ماشاءاللہ تجھے پلکوں میں بٹھا رکھا ہے، ناک پہ بٹھا رکھا ہے، سر پہ بٹھا رکھا ہے، تاج بنا رکھا ہے، تجھے تو تیرا شوہر ہتھیلی میں لے کر بٹھایا ہے. اس طرح کی گفتگویں ہوتی ہیں. اور میرے شوہر مجھے جوتی بنا دیا، میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا، میرا شوہر مجھے ذلیل کرتا ہے. اس طرح کی کچھ آپس میں شکوے شکایتیں ہوتی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں، شوہروں کے درجات الگ الگ ہوا کرتے ہیں. شوہروں کے درجات، کسی نے پوچھا تمہارے شوہر کیسے، تو بعض خواتین کہتی ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ والے درجات والی خواتین ایک 10% ہوگی. اور پھر کسی سے پوچھا بھئی آپ کے شوہر کیسے ہیں، تو کہتی ہے ماشاءاللہ. یہ الحمدللہ کے اوپر کا درجہ ماشاءاللہ کا ہوتا ہے. اگر تابع دار ہو اپنے بیگم کے، جو کہتے ہیں وہ سنیں تو کیا کہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب. اور اگر پوچھے کیسے ہیں آپ کے شوہر، تو اگر کوئی کہے سبحان اللہ، تو علماء کیا فرماتے ہیں، یہ سبحان اللہ والا درجہ بہت ریئر ہوا کرتا ہے، بہت ریئر. اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے، بہت ریئر ہوا کرتا ہے سبحان اللہ والے درجے والے شوہر. اور بعض کون ہوتے ہیں، بے آپ کے شوہر کیسے ہیں، تو کیا کہتے ہیں بعض لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے شوہر نے ان سے پناہ مانگنا. اور ایک جماعت کیا کہتی ہے آپ کے شوہر کیسے ہیں، تو کہتے ہیں اعوذ باللہ. کیا مطلب، اعوذ باللہ من الشیطان کی جگہ میرا شوہر کا نام لے سکتی، اتنا بڑا ڈینجر. اور یہ جماعت کیا ہوتی ہے، بے آپ کے شوہر کیسے ہیں، تو وہ استغفر اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں ایسے شوہر کسی کو ملے. تو 6 درجات ہوتے ہیں شوہروں کے. اب ہم 6 کے 6 سے یہ پوچھتے ہیں، ارے سبحان اللہ والیو تم بھی سنو، الحمدللہ والیو تم بھی سنو، لا حول والیو تم بھی سنو، استغفر اللہ والیو تم بھی سنو، اعوذ باللہ والیو تم بھی سنو، لا حول ولا قوہ والیو تم بھی سنو. کیا تم سب کے شوہر حضرت آسیہ کے شوہر سے بھی بدتر ہیں؟ حضرت آسیہ کون؟ اللہ مثال پیش کرتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی آسیہ رہ کر اتنا خطرناک فرعون دل اوتاد کسے کہتے ہیں، میخوں سے سزا دینے والا فرعون. سزا دیتا تھا، میخوں سے دیتا تھا. آج ہماری خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آج ہماری خواتین، میں تو ہمارے خواتین سے کہتا ہوں مکتب آباد ہے، تمہارے سبب آباد ہے، مدارس آباد ہے، تمہاری قربانیوں سے آباد ہے، مساجد
مساجد آباد ہوگی تمہاری قربانیوں سے، تمہاری محنتوں سے، تمہاری جفاکشی سے، تمہاری توجہات سے مساجد بھی آباد ہوں گے۔ وہ کیسے؟ اگر بچے آ رہے ہیں، کل کے جلسے میں نے مجاہدہ لگایا، عورتیں 400 سے زیادہ تھی، مرد حضرات اس کے پاؤں تھے، اس کے ربو تھے۔ میں نے کہا یہ مجمع یہ بتا رہا ہے سب سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر مردوں کو سے زیادہ عورتوں کو ہوتی ہے۔ میرا بچہ، میرا بچہ، میرا بچہ نعت پڑھتا، میرا بچہ دعا پڑھ رہا، میری بچی نعت پڑھتی، میری بچی دعا پڑھتی، میری بچی آداب بولے گی۔ مائیں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کے خاطر دھوپ میں آ کر بیٹھی ہوئی انتظار کرتی رہتی ہیں 4 گھنٹے کہ میرا بچہ پڑھے گا، اس کے دل جوئی کے لیے میں جاؤں، اس کے دل جوئی کے لیے میں رہوں، اس کے دل جوئی کے لیے میں شرکت کر لوں۔ چنانچہ اسکول کا فنکشن ہوتا ہے جب بھی عورتیں جاتی ہیں، مدرسے کے فنکشن ہوتے ہیں تب بھی عورتیں جاتی ہیں، یہاں تک کہ میرے بھائیو عزیزوں جس وقت مدارس کے فنکشن ہوتے دستار بندی کے جلسے مرد حضرات آتے نہیں، عورتیں 100 کلومیٹر سفر کر کے اپنے بچے کی دستار بندی کے فنکشن میں حاضری دیتی ہیں۔ اللہ ان ماؤں کو اپنے شان بدلہ نصیب فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں ایک مدرسے کو بچہ نکلتا ہے، کتنے ماں اپنے سینے پر پتھر باندھ کر اس کو دعا دیتی ہوئی سامنے ہنستے ہوئے الوداع کہہ دیتی ہے۔ اپنے ڈبے میں شکر کے ڈبے میں چھپائے ہوئے پیسے اور تجوری کے ڈبے میں چھپائے ہوئے پیسے، دال کے ڈبے میں چھپائے ہوئے پیسے، کوتمیر کے ساتھ چھپائے ہوئے پیسے، فریج کے اندر چھپائے ہوئے پیسے، سب پیسوں کو اکٹھا کر کے باپ اگر 200 روپے دیتا ہے، ماں 800 روپے دیتی ہے اور دے کر بچوں کو روانہ کرتی ہے۔ کرتے ہوئے بچے کو کہتی ہے بیٹا اس کے ذریعے سے فلاں چیز کھا، اور یوں سب سے پہلے بچہ فون کرے تو پوچھتے بیٹا کھانا کھا لیا کہ نہیں کھایا۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جن کے نتیجے میں آج جتنے علماء ہیں اپنے ماؤں کے شفقت عنایت کے بدولت یہاں پر موجود ہیں۔ اگر مائیں ہمیں روک لیتی تو ہم جا سکتے تھے مدارس کو۔ میں جانتا ہوں بعض گھروں میں تین بچے، تینوں مدرسہ، کوتمیر لینا ہو تو ماں سڑک پہ، پانی پکڑنا ہو تو ماں سڑک پہ، دال لانا ہو تو ماں سڑک پہ، چاول لانا ہو تو ماں سڑک پہ، گوشت لانا ہو تو ماں سڑک پہ۔ وہ ماں قربانی جو دے رہی ہے محض اللہ کو یہ کہتے ہوئے میرے اللہ میں جو قربانی دے رہی ہوں محض اس بنیاد پر تاکہ میرا بچہ حافظ و عالم بن جائے۔ اسی طرح جا کر یہ مکاتب کے بچے بھی یہاں آتے ہیں، مکاتب کے بچے بھی ماؤں کی قربانی پر آتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، یہاں ماؤں کی تعداد بھی ہے، باپوں کی تعداد بھی ہے، ماؤں کی تعداد بھی ہے، باپوں کی تعداد بھی۔ پتہ چلا جانبین سے محنت ہے، جانبین سے فکر ہے، جانبین سے کوشش ہے۔ یہ کوشش کو اللہ ضائع ہونے نہیں دے گا۔ اس لیے ایک تو چیز یہ اس وقت میرے بھائیوں عام طور پر لوگوں کے دماغوں میں کیا ہمارے علماء کے بارے میں، ہمارے علماء قرآن حدیث دعا فکر دین خالی ایک بولتی دوسرا کیا بھی بولتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء جو کام تم خود کر رہے ہو اس میں انگلی نہیں کرتے، جو کام تمہیں نہیں کرتے اس میں انگلی کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے پر میکینک کے پاس گاڑی لگ گئے، انہیں میکینک کیا دیکھتا، کیا کمزوری ہے وہ دیکھتا، کیا اچھا ہے اسے خراب کرتا۔ بولو بھی کیا کرتا، کیا کمزور ہے اگر کونتی بھی جائی ہار نچا بجلک تھا نا جی، اب کہیں کو نہیں بج رہا، نہیں ذرا انگلی کرے ہمیں، تمہیں کہیں کہ انگلی کرے دیوان نے کیا تمہیں نہیں جو اچھا بجلے کو تھا اسے انگلی کرنے کیا ضرورت، بجلے کو تھا نہیں بج رہا بھی کہ تو تمہیں انگلی کرنا سو بجانے کے واسطے، جب بجلے کو تھا انگلی کر وہ خراب کر ڈالی۔ تو اسی طرح علماء انگلی نہیں کرتے، جو تم لوگ کر رہے ہو اس پہ علماء انگلی نہیں کرتے۔ اسکول تم لوگ پڑھا رہے ہو علماء کہیں کو انگلی کریں گے، کالج تم لوگ پڑھا رہے ہو علماء کہیں کو انگلی کریں گے، مدرسہ تم نہیں پڑھا رہے ہو وہاں انگلی کریں گے جہاں خرابی، جہاں ہنڈی وہاں نہیں، منڈی بول کو ڈالتے نہیں، ہنڈی میں جگہ ہے کیا دیکھتی، منڈی چھوڑ ڈالو کو اٹک جا کو کوسی میں گرفتاری، ایسے کام علماء نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت علماء یہ کہہ رہے ہیں، سنو قرآن پاک میں اقرا کے
سب پورے کائنات میں جتنے مذاہب ہیں، صرف مذہب اسلام کا پیغام اکیلا تنہا وہ پیغام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو اقرا سے شروع ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، دو اقرا ہیں، غور سے سننا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ حکم مدرسے کا، یہ حکم مکاتب کا، یہ حکم حافظ کا، یہ حکم عالم کا، یہ حکم خانخواہ کا، یہ حکم تمام مساجد کا، جو کہا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کو پہچانو، اللہ کو جانو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے رکو، اللہ کے سامنے ٹکو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو دیکھو، اللہ کو سوچو، اللہ کو سمجھو، اللہ کے بن کر رہ جاؤ۔ یہ پیغام پہلا اقرا تھا، اور اس کے بعد دوسرا بھی تو اقرا ہے۔ لوگ پہلے اقرے پر اپنی تشریح کی طاقت کو ختم کر دیتے، دوسرا اقرا چھیڑتے ہی نہیں، دوسرا اقرا چھیڑتے ہی نہیں۔ دوسرا اقرا کیا ہے؟ اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ دوسرا اقرا ہم چھیڑتے ہی نہیں۔ دوسرا اقرا جو اس زمانے کا چیلنج ہے، دوسرا اقرا اس زمانے کی ضرورت ہے، دوسرا اقرا اس زمانے کی للکار ہے، دوسرا اقرا اس زمانے کا تقاضا ہے، دوسرا اقرا اس زمانے کی طاقت ہے، دوسرا اقرا اس زمانے کی ہمت ہے، دوسرا اقرا اس زمانے کا حوصلہ ہے، دوسرا اقرا اس زمانے کا تقابل ہے، اس زمانے کا مقابلہ ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ ہے ایجوکیشن چیلنج۔ ایجوکیشن چیلنج، ایک طرف تم اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، پہلا اقرا کا تقاضا، دوسرا دنیا دار بناؤ۔ کس اعتبار سے؟ دنیا میں عزت والا بنے، پوزیشن والا بنے۔ علم بالقلم، علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کیا مطلب؟ وہ علم سکھانا گناہ نہیں، وہ علم سمجھانا گناہ نہیں، وہ علم پڑھانا گناہ نہیں، وہ علم کی طرف بچوں کو لگانا گناہ نہیں۔ جو بچے وہ جس علم کو نہیں جانتے، اس علم کی طرف بچوں کو کھپانا، بچوں کو لگانا، بچوں کو جمانا، بچوں کو مٹانا، بچوں کو دیندار بنانے کے بعد اس میں گھسانا کوئی منع نہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی تعلیم، اب مثال کے طور پر جائزہ، میں ہمیشہ تاجروں سے کہا کرتا ہوں، تاجرہ کیا کرتی؟ خالی دکان میں حساب لگاتی۔ اور سے میری بات سننا اور سمجھنا میرے عزیز بھائی، تاجر کیا کرتا ہے؟ بھائی دکان میں نقصان، سب سے عقل مند تاجر وہ ہے جو روزانہ کا حساب لے۔ پرانے زمانے کے جو تاجران تھے نا، ڈیلی حساب رکھتے تھے۔ اب دن بہ دن سومواریاں ہوگی، ہفتے میں ایک بار حساب، اب وہ گیا مہینے میں ایک بار حساب، اور جتنا ہمیں لوگ حساب کی پیریڈ کو لمبا کر لے گزاری، اتنا بڑا نقصان اٹھا رہی۔ ارے بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ سال میں ایک بار حساب۔ تجھے دکان میں بیٹھ کو حساب کے علاوہ دوسرا کیا کام؟ موبائل انگلی کر لگ پڑے رہتا نا، صبح سے شام تک کے دکان کا حساب کر، دکان کا حساب کر۔ کیا تیرا دکان میں 24 گھنٹے پبلک تھوڑی کھڑی ہوئی ہے؟ ارے دکان کا حساب، دکان کا سٹاک اٹھا کر رکھ، تیرے نظروں میں ہونا چاہیے۔ چائے کی پتی میرے دکان میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے، دال کتنی ہے کتنی نہیں ہے، چاول کتنا ہے کتنا نہیں ہے، سب کا حساب دماغ میں ایسا فیڈ رہنا۔ سڑک پہ کھڑا کر کے، کیا ایک مان تمہارے یہاں دال ہے کیا؟ دال لے، ٹھیک بات کی بات، گڑک میں دال ہے کیا بات؟ انہیں نہیں ایمان نہیں ہے، نہیں ہے کہتے چیز تو کیا حجام کی ایمان کی ایمان حجام ہے۔ پرانے زمانے میرے نانا بھی تاجر گزرے ہیں، ایکسپورٹر امپورٹر، اٹالی کو چمڑے کے تمام گارمنٹس ایکسپورٹ کرنے والے، لیکن سیکنڈز میں 350 کام کرنے والا کہاں کام کر رہا؟
دماغ میں سب کے سب بسے ہوئے رہتے ہیں. کون سا مال کتنا گیا چمڑے کا, کون سا مال کتنا آیا, تنڈ تول کتنا پڑا ہوا ہے, تنڈ تول. تنڈ تول کہتے کیا, ہاں کٹنگ, وہ کٹنگ سٹ کا حساب رکھتے تھے. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں, ذرا توجہ چاہتا ہوں. اس وقت ہم لوگ عزت کھو جانے کا تو بہت بڑا فکر ہے. عزت کھو جانے کا, ذلیل ہو گئے, پھٹکار ہو گئے, ہماری عزت نہیں. آئندہ زمانہ سب بہت خطرناک زمانہ بات. یہ خطرناک زمانہ خطرناک بنائے سو کون, تمہیں نوگان جی حضرت. خطرناک زمانہ بنیانی, خطرناک زمانہ ہمیں بنا لیے سو ہمارے غفلت سے. کیسے ہم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ جو خواب دکھایا کرتے ہیں, وہ خواب کیا ہے, کیا فکر کرنے کو بیٹا, میرے بعد میری دکان کون دیکھنا سو, تو دیکھنا سو رے, تجھ سے دیکھنا سو رے, سنو رے تمہیں سے دیکھنا سو. ایسا بابا بول کر ہزاتے نہیں پڑتا. پڑتا کیا بھائی, ارے بولو پڑتا. اتنا بڑا دکان, اتنی بڑی تجارت, کون با سنبھالنا, تمہیں سنبھالنا. بولتے نہیں بولتے, 99% بولتے رے. دکان میں پاوا رکھنا نہیں, پاوا توڑا. تیرا کام کیا, پڑھنا پڑھانا, پڑھنا پڑھانا, پڑھنا پڑھانا. ایسا کون سا بابا بول رہا ہوں, انہیں خود پڑھ کر ہاتوشنا. انہیں 3rd کلاس فیل, یہ صورت یہ منہ اور مسور کی دال ہے نا, 3rd فیل 2nd فیل ನಾ 1st ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಪಡಿಕಿಲ್ಲ ಹಜರತ್. ಏನ ಪನ್ನಿಟ್ಟಿರುಂದ, ಏನಾಯ ಪನ್ನಿಟ್ಟಿರುಂದ, 1st ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಪಡಿಕಿಲ್ಲ ಹಜರತ್. ನಾ ಪಡಿಕ್ಕಾದ ಮೇದೆ, वाह पढ़िक्याद मेदी. वैसा इन्हों क्या समझ रही, जितने हमारे आने वाले जनरेशन है इन्हों भी अनपढ़ हो जाए. गलत. आज बड़े दर्द के साथ मैं कह रहा हूँ, कल एक डॉक्टर साहब मेरे बयान के बाद मिलकर कहने लगे, मुफ्ती साहब जो आपने बताया 100% सही है मुफ्ती साहब. मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने हुकूमत में कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, एक आदमी हमारे ऑफिसरों में मुसलमान नहीं है. हाँ? ना पानी के सेक्शन में मुसलमान है. कौन है मुसलमान? नल्ला खोलने वाले, नल्ला बंद करने वाले. क्या मकाम मर्तबा, क्या मकाम मर्तबा पाए, देखो माशाल्लाह. हाँ, इलेक्ट्रीशियन में, ईबी ऑफिस में हमारे मुसलमान ऑफिसर आएगा नहीं. कौन बाही इलेक्ट्रीशियन खंबे पर चढ़ को जाना देती सो. नंबर 3, पुलिसों में कौन सी नहीं जाती, कौन भी नहीं. प्यून, कोर्टों में कौन सी नहीं जाती, कौन भी नहीं. गुमास्तास, हॉस्पिटल में कौन सी नहीं जाती, डॉक्टर तो दूर की बात, कंपाउंडर भी नहीं. कौन नहीं, कौन नहीं. कचरा ले जाओ फेंकने वाला, आया भी ब्रदर भी. मुसलमान क्या माँ, मैं मुसलमान है, मेरा नाम खदीजा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ. सो क्या माँ काम कर रही, वो गलीस कपड़े उठा ले फिर रहा हूँ. मजाक नहीं. डॉक्टर कितने ही तुम्हारे कृष्णगिरी का हिसाब लगा लो जी. चलो तो बेंगलोर गिंगलोर की आने की जरूरत नहीं. कृष्णगिरी में मुसलमान डॉक्टर कितने भी हैं. मेजॉरिटी किसकी ज्यादा है, सोचने की बात. रजिस्टर ऑफिस हमारे आदमी ही, पुलिस स्टेशन हमारे आदमी ही, कोर्ट हमारे आदमी ही, वकील और जज हमारे आदमी ही, IAS IPS ऑफिसर्स हमारे आदमी ही. क्यों? तुम्हें जाकर जो बने हुए हैं बड़े बड़े होते में पूछो कि वह शकलियन, शकलियन, शकलियन किसे बोलती, किसे भी बोलती, चंबर किसे बोलती. एक ज़माने में चप्पल सीने वाले, एक ज़माने में पाखाना उठाने वाले. पाखाना उठाने का ज़माना जानते नहीं जानते, अरे भाई जानते नहीं जानते. एक ज़माना पाखाना करने के बाद क्या हजरत, उस ज़माने में पीछे से एक रास्ता रहता था,
وہ رستے میں اندر سے غلاظت پورا نکال لے کر ٹوکرے میں رکھ لے کو جاتے تھے نا، ان کے بچے ججا بن گئی، ان کے بچے ججا بن گئی، شرم سے ڈوبنے کی بات۔ آج ہم مسلمان، ہمارا بچہ چپراسی، ہمارا بچہ کام کرتا سو چپل کے دکان میں، چپل کا مالک یجمان کون؟ انہیں چپراسی کا نسل میں آنے والا یجمان نے ہمارے جس کے حاجی صاحب کے خاندان میں آنے والا چپراسی بن گیا، یجمان کے خاندان میں آنے والا چپراسی بن گیا، زمیندار کے خاندان میں آنے والا چپراسی بن گیا۔ ایک زمانے کے جو پورے گاؤں کے فیصلے کرتے تھے، ویسے بڑے انسان کے گھر میں آنے والا چپراسی بن گیا۔ کیسے بنا؟ نسلوں نے عزت کو نہیں بچایا۔ آج ماؤں سے، بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو دوسرا خواب ہرگز مت دکھاؤ۔ ہمارے بچوں کو صرف پڑھانا، ان کے دماغ میں پڑھائی کے علاوہ کوئی چیز آنا ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھ لو۔ ایک بچہ کل پرسوں میں اسٹیشن میں تھا ہبلی میں، ایک بچہ آ کر کہنے لگا ہمارے والد میں حافظ بننا چاہتا ہوں۔ ہمارے ابا کہتے ہیں کیا بھی حافظ بننے کی ضرورت نہیں، کام کو جا، کیا بھی حافظ بننے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے گھر میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے بچپن میں ایک بھائی رہتے تھے، ان کا نام امتیاز تھا غالباً۔ انہوں گھر کو جھاڑو لگاتے تھے، 10th یا 12th پڑھتے تھے، گھر کو جھاڑو لگاتے، پوچھ کرتے، کبھی کبھار آیا نہیں آئی تو برتن دھوتے، بچوں کے غلیظ کپڑے لے جا کو پھینکتے، کبھی کبھار بچوں کے غلیظ کپڑے دھوتے، لیکن رات بھر بیٹھ کر پڑھتے آج امریکہ کے یونیورسٹی کا پروفیسر بن گیا۔ ہمارے گھر کا نوکر آج امریکہ کی یونیورسٹی کا پروفیسر۔ غریب بچے ہیں، ان کے اندر کے جذبات کو ابھارو، ان کے اندر حوصلہ بڑھاؤ، ان کو پڑھنے کی ترغیب دو، ان سے کہو بیٹا اگر تیری فیس بننے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، لیکن ضرور گورنمنٹ کالج ہی صحیح۔ یہاں ہم لوگ حضور میں ایک میٹنگ میں گئے ہوئے تھے، وہاں ایک صاحب کہنے لگے مولانا اللہ کا فضل ہے 60 غریب بچوں کو میں نے انجینئر بنایا، اور ہم نے عزم کر لیا ہر سال 100 بچوں کی ذمہ داری لیں گے، اور ہم چاہے وہ گورنمنٹ کالج ہی کیوں نہ ہو، ایڈمیشن کرانا، بس آنے جانے کی سہولت دینا اور ان کے کھانے کا انتظام کرنا، جو ان کی معمولی فیس 200 300 500 روپے کی فیس ہے وہ بننا، بچوں کو پڑھا کر بڑے بنانا، یہ ہماری خواب ہے۔ الحمدللہ 100 بچوں کی ذمہ داری انہوں لوگوں لے کو کاما کر لے کو ہی۔ ہم لوگ پورے کشنے گیری کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے ہمارے اپنے اولاد کی فکر کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا اگر ادھر ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے ہمارا بھی ڈاکٹر، ادھر پروفیسر ہمارا پروفیسر، ادھر انجینئر ہمارا انجینئر، ادھر IAS ہمارا IAS، ادھر IPS ادھر IPS، اگر ادھر لیڈر ادھر بھی لیڈر، ادھر جج ادھر بھی جج، انشاءاللہ پھر ہمارے مسلمانوں کا آنکھ اٹھا کر آنکھ دیکھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایجوکیشن کی جنگ لڑو، اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے رسوا مت کرو۔ اللہ نے ہماری محنت اور ہماری طاقت، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں پورے ہندوستان میں مسلمانوں سے بڑھ کر تعمیری کام کی مہارت رکھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ بولو بھائی، ہندوستان میں سب سے بڑے تعمیرات جس کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ کن کا بنایا ہوا ہے؟ کون بنائے اس کو؟ مسلمان۔ دم رہا تو گول گنبد بنا ڈالو، بولو اڑتے نہ دلندر آئیے، یہ لو فراؤں کو بولو دم رہا تو ایک گول گنبد بناؤ کنا۔ لال قلعہ میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے خلاف بولتے نہ کمی نہیں ہے، ان سے کہو دم رہا تو تمہارے بلڈنگ میں کھڑو رہے، تمہاری بلڈنگ میں کھڑو، ہماری بلڈنگ میں کھڑے کر ہماری کیا برائی بیان کرتی ہیں؟ سو قطب مینار کس کا بنایا ہوا ہے؟
اگر لباس کے اعتبار سے دیکھا جائے سب سے زیادہ خوبصورت لباس پہننے والے مسلمان. الگ چیز ہے ہمارے لوگ پورے پینٹ شرٹ پر یہ سب بھیڑا کا لباس ہو, ہمارا لباس نہیں ہو. یہ پینٹ شرٹ جو ہے نا ہمارا لباس کیا حضرت کس کا لباس ہو؟ بھیڑا کا لباس ہو, ہمارا لباس نہیں. ہمارا لباس جو پہن کو ہندو بزرگاں یہ ہمارا لباس. نیت کرے چلا بھیڑا کا لباس جھڑا میں دلا لیں گے. بھیڑا کا لباس بھیڑ کیسا؟ اب پینٹ فل لے شرٹ ہاف ہے دونوں ملا کو کیا بولتی؟ ارے بولو بھی کیا بولتی؟ 1.5 1.5 کو اردو میں کیا بولتی؟ ارے بولو بھائی, میں کیا بول رہا ہوں؟ دھیڑ فار دھیڑ, ناٹ فار اس. دھیڑ کس کے لیے؟ ارے بولو دھیڑ لیں گے. رمضان میں کوئی بھی شٹا پلن نہیں آنا. نیت کرو بھائی, کوئی غلط بات نہیں بول رہا ہوں میں. اللہ کے رسول کی دعا ہے اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ میرے دل اندرونی کو بیرون سے بہتر بنا دے, بیرون کو نیک لوگوں کی طرح بنا دے. دعا کرو انشاءاللہ ہم نیک لوگوں کا لباس پہنیں گے. بھائی اب بھی ہمیں نیک لوگوں کا لباس نہیں پہنے, کب پہنیں گے؟ کب پہنیں گے؟ خبر خالی جنازہ ایک پہن لے جا رہا سو نیک لوگوں کا لباس. کون پہن لے جا رہا؟ زندگی میں حضرت والا چٹی پہن کے علاوہ کیا بھی پہنے نہیں. مرنے کے بعد جنازہ ایک سنت والا لباس پہن لے کو جا رہا. تب جاؤ کیا فائدہ؟ تب جاؤ کیا فائدہ؟ نیت کرو زندہ رہیں گے, مسلمانوں کے لباس میں زندہ رہیں گے. نیت کریں گے بھائی, رمضان سے نیت کر لو. کون بھی یہ چھوٹے چھوٹے پردوں کو, بچیاں کو, چھوٹے بچوں کو غلیظ کپڑے, ہاتھاں دکھتا سو, پاواں دکھتی سو, کیا جی کپڑے ہو, کپڑے کا جی وہ مسلمانوں کا لباس. اب سے حیا پیدا کرو. چھوٹی بچی میری کتنے سال کی ماں؟ 16 سال کی چھوٹی بچی, کوئی نے بٹھا لیا چھوٹی بچی. نہیں حضرت میری بچی پاپو گلی میں سب کو بھیا بھیا بول کو بلاتی, ہر بھیا ان کو آتا بلا لے تو اسکول کو جا کر چھوڑ ڈالتا. کتنی اچھی تربیت کرتی ہیں ماشاء اللہ. انہیں آتا سو گاڑی لے کو آما جا کو بہن بھیج جاتی, جا اس کو چھوڑا ڈالتا. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ سب سے پردہ کرو, سب سے پردہ. مولرے بھائیوں سے پردہ, چچیرے بھائیوں سے پردہ, تائرے بھائیوں سے پردہ, خلیرے بھائیوں سے پردہ. یہ سب کے سب سے پردہ کرنا فرض ہے. تو پہلی بات میں نے یہ بتایا ایجوکیشن کی طرف توجہ دینا, دیں گے انشاءاللہ. دوسری بات مسجدیں, ماشاءاللہ اللہ کرے کہ اس مسجد کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کی بات جم کر بولنا چاہیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کی بات بولنے نہ دے, اللہ کا ذکر کرنے نہ دے, اللہ کا پیغام پہنچانے نہ دے, اللہ کا کلام پڑھنے نہ دے, اللہ کے نبی کی شریعت بیان کرنے نہ دے. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. تو اس لیے مساجد میں اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجدیں سب کے سب تمام مسجدیں, مدارس, وہی خانقاہ, وہی عبادت گاہ, وہی مرکز, وہی دعوت, وہیں پر مہمان خانہ, سب کچھ ٹریننگ سینٹر جو بھی ہوتا تھا وہ مسجدیں ہوا کرتی تھی. ہمارے مسجد میں ہر کام ہونا انشاءاللہ. بھائی کام بھائی میں ہمارے میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کرنا, کام بھی کرنا, فلاں مسجد کے ذمہ داروں کے پاس جاؤ, انشاءاللہ انہوں فیصلہ کرتی. ارے بھائی فلاں ایک پریشانی ہے, ختنہ ہمارے بچوں کا, کیا بھی کرنا, فلاں مسجد کے ذمہ داروں کے پاس جاؤ. ارے بھائی میرے بچے کے پڑھائی کے سلسلے میں مشورہ کرنا, کہاں بھی جانا, فلاں مسجد کے ذمہ داروں کے پاس. ارے بھائی میرے بچی کے سلسلے میں رشتے کے بارے میں ذرا تحقیق کرنا, کہاں بھی جانا, فلاں مسجد کے ذمہ داروں کے پاس. اس طرح ہماری مسجد کے ذمہ داروں کی طرف لوگ کھینچے آنا. تیسری بات گشت عمری. گشت اس وقت امیر المومنین کوئی نہیں, ہر مسجد کے ذمہ دار محلے کے امیر المومنین. ہر مسجد کے ذمہ دار بولو محلے کے کون ہے؟ وہ امیر المومنین. دعویٰ کرنے کے واسطے نہیں, خدمت کرنے کے واسطے. انہوں حضرت ہم امیر المومنین بولا لے کو سبا کا دن ٹائٹل میں امیر المومنین الحاج فلاں, امیر المومنین الحاج فلاں کو لگا لے, بڑھیا نہیں آتی.
امیر المومنین بولے تو یعنی تمام مومنوں کے ذمہ دار. کرنا کیا چاہیے؟ 3 چیزوں کی تحقیق کرو. سب سے پہلی بات، کوئی بھی نوجوان بیکار نہ رہے. کوئی بھی نوجوان ہمارے محلے کا بیکار نہ رہے. سروے کرو، سب کو مسجد میں لاؤ، بادل بیٹھو، کون کون کام کر رہے ایک طرف ہو جاؤ، کسی کام آنے ایک طرف ہو جاؤ کہ بھئی تمہیں لوگوں کیا کام. اگر یہ لوگ کام نہیں کر رہی، کیوں کام نہیں کر رہی؟ ایک جماعت بناؤ، وہ سوچے کسی نہ کسی کام میں لگائے. بیکاری، اگر تم محلے کو سدھارنا چاہتے ہو، بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے. بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے. جتنے محلے میں بیکار لوگ رہیں گے، اتنے محلے میں چوریاں ہوں گی، اتنے محلے میں فساد ہوگا، اتنے محلے میں غلاٹہ ہوگا، اتنے محلے میں گندگیاں ہوں گی، فحاشی ہوگی، عیاشی ہوگی. یہ تمام لینا بھاگنا سب ہوتا رہے گا. بیکار پٹیاں، بیکار پٹے محلے کے لیے آفت. کرو گے بھی انشاءاللہ. اگر بچیاں ہیں، ان سب کو بول رہے جو لوگ کیا کر رہی، نہیں پڑھ رہی. ایک کو نہیں پڑھ رہی کہ کہاں تک پڑھی، تو کہاں تک پڑھی 10 تک، تو کہاں تک پڑھی 11 تک. ایک کو ڈسکنیکٹ کری، یہ وہ پڑھنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے، کراؤ. لے گرلس اسکول میں. دوسری بات نہیں ہے، مدارس الحمدللہ موجود ہیں بچیوں کے، ہر محلے میں ہے. ہر محلے میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی ہوئی خواتین ہیں. ان سے کہو روزانہ جاؤ، دینیات سیکھو، اسلامیات سیکھو، دین کی پڑھائی سیکھو، قرآن سیکھو، حدیث سیکھو. اگر تم سیکھ چکی ہو، قرآن حفظ کرو، حفظ کرو قرآن، آگے کی پڑھائی پڑھو. بچیوں کو دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے انشاءاللہ پڑھائی میں لگائیں گے. بچیاں بیکار بیٹھنے سے اللہ بچائے گا اور آگے انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اب رہی بات تیسری چیز، عام طور پر پڑھاؤ بولے تو دماغ میں ہمیشہ بچوں کی باتیں چاہتی، ہماری بات نہیں آتی. ہمیں سب اللہ ماننا، ہمیں سب جو بڑے ہیں نا، ہمیں سب کون؟ علامہ، فہامہ، محدث کبیر، مفسر قرآن، کامل حیا والایمان، ان کو سب پڑھنے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ اتنے بڑے بڑے باتیں کریں گے، پیٹ چھڑ بدراؤ جی، حاجی صاحب ذرا یہاں جی ذرا سورہ فاتحہ سناؤ. بالکل دم رہا تو نے سورہ فاتحہ اگر مکمل سنا دیا، کانوں کے بیچ میں سے گھس جاؤ. اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، 90% ذمہ داروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. دور کی بات ایک ذمہ دار اکبری مسجد کا، ہمارے نیل سندر کا، آپ کو مولانا جی یہ آیت بدل ڈالنا. مولانا تو دکھا رہا کون سی آیت تھی، یہ آیت کون سی آیت تھی، یہ آیت تھی، یہ آیت کیا جی؟ وہ گگو انسان اللہ کا نام جی، اللہ کا نام کیا مولانا کر کو سر کھجا رہا. آیت بدل ڈالنا کہتے، بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں مولانا، انہیں بول رہا ہوں یہ واقعہ ہوا سو میں بول رہا ہوں. نام بھی بول سکتا ہوں، کون بولیا بول کو، لیکن نکو فی الحال پردے میں رہتے انہیں گاتی میں غصے میں آپ کے تھپڑ مارنے آنے رہے، تیری وجہ سے میری عزت گئی نہ رہے. آپ کو بول رہا سو بڑے مولانا ادھر مولانا کیا بھی یہ آیت بہت دنوں سے دیکھو مولانا کیا کی وہ آیت کسی آپ کو پریشان کرنے کو ایسا کہا، بہت دنوں سے دیکھ رہا کرتے یہ آیت بدلنا نہ کرتے. اور ایک جو کیا میرے ساتھ یہ ہوا وہ چھوڑا لو. اور ایک مولانا عزیر صاحب کے ساتھ تھے، باہر لکھا ہوا تھا آپ کو یہ مولانا یہ کیا ہے، یہ پرانا سسٹم رکھ لو، نکال لو، یہ دوسرا نام لکھو تمہیں. کون سا؟ یہ دوسرا نام لکھا دیں گے. ہاں کون سا بھائی؟ یہ اچھے یہ مسجد کا نام جی، وہ مسجد کا نام ہے، مسجد کا صدر، انہیں کوئی معمولی آدمی نہیں، مسجد کا صدر. مسجد کے نام کو بول رہا بدل ڈالنا کہتے، اسے بدل کو کیا کرنا. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، معاف کرو، میں آپ کا پوترا سمجھ جاؤ، نواسا سمجھ جاؤ، یا آپ مہمان سمجھ جائیے،
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمدردانہ ایک اپیل کرتا ہوں، اللہ کو کل کا دن منہ دکھانا، مرنے بھائی زندہ رہے تک ہماری عزت لوگ کرتی ہیں بھائی، ہاں مرنے کے بعد ہماری حقیقت کسے معلوم؟ بھائی کسے معلوم؟ اللہ کو معلوم. کیا پڑھ کو آئے کیا نہیں پڑھ کو آئے اللہ کو نہیں معلوم. اللہ رے کیا بہت اچھلے تھا سو تو دنیا میں بہت بولنے تھا نا، میں یہ میں وہ دلیندر تجھے کلمہ پڑھنے نہیں آتا. اس لیے بغیر شرمائے کے نیت کرو انشاءاللہ. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ علماء کے پاس بغیر شرمائے کے مولانا ادھر مولانا جی مولانا روزانہ آپ کو مجھے ذرا کلمہ سکھا ڈالو، دعا سکھا ڈالو، نماز سکھا ڈالو، قرآن سکھا ڈالو اللہ کے واسطے، میرے آخرت کا مسئلہ. ہاں مجھے خوشی ہوئی وہاں بڑی میں کب گیا سنی گزشتہ جمعے کے لیے، گزشتہ جمعہ نہیں گزشتہ جمعہ وانے باڑی میں انعامی جلسہ. سب سے پہلا انعام لینے والے مسجد کے سیکریٹری صاحب. بڑی خوشی ہوئی. سب سے پہلے ماشاءاللہ سفید داڑھی. میں کیا سمجھا انعام دے رہی میں کسی کو دینا بول کو، وہ دیکھو تو امام صاحب دے رہی کسے دینے کے واسطے؟ سیکریٹری صاحب ماشاءاللہ قرآن پاک ختم کر رہی، بڑی عمر کے ہیں. بڑی خوشی ہوئی. 3 بار میں نے مبارکبادی دی. میں نے کہا آپ نے جو اس وقت قربانی دی ہے ہر جگہ میں جا کر بیان کروں گا. ہر مکتب کو ہونا چاہیے. مکتب جہاں بھی ہے سب سے پہلے ہماری بڑی عورتیں میرے گھر میں آ کر 60 پر 6 سال کے خاتون قرآن پاک روزانہ پڑھنے آتی ہے. اس خاتون کو اتنا شوق روزانہ سبق ایک پارہ سناتی. جلے پارہ قرآن کا دور کر رہی سو ایک پارہ آپ کو بیچارے سانس لے لے کو آتی، وہ عمر میں آپ کو پڑھ لگ جاتی. سبا ان کا جلسہ ہے، ان کو انعام دینا ہے. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے مسجد میں نمونہ قائم کریں گے انشاءاللہ. اس میں کیا بھی شرمانے کی ضرورت نہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا، تمام اپنے نام میں اب تشکیل نہیں کرتا کون پڑھیں گے ان کو. آپ کے ہنر، آپ کی مہارت، آپ کا علم آپ کو سلامت ہے، اس کو پردے میں رکھیے. آپ کیا جانتی کیا نہیں جانتے وہ اللہ جانتا. آپ باقاعدہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں بھائی ہم لوگ میں نے قبول کیا کہہ کر اپنی بیویوں کو ہم نے اپنے نکاح میں لائے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بولو. نکاح میں لا کر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہوگا نا، آج تک تمہاری بیوی کے سورہ فاتحہ سنے تمہیں؟ پورے گاؤں گلی کے سب سنے نا بھائی، تمہارے بیوی کے سنے کیا؟ اللہ کو کون جواب دینا؟ میں نے قبول کیا اگر وہ بڑے ترن خان کا سکا سب کے سامنے ہار ڈال لے گا، وہ قبول کر لے گا مان نخا کرے کیا قبول کرے؟ سو سموسہ کھلانا بھی اڈلی کھلانا کیا میں نے قبول کیا؟ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. جنت تک لے جانے کی ذمہ داری میں نے قبول کیا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیویوں نے بھی دستخطیں کی ہیں، شوہروں نے بھی دستخطیں کی ہیں. شوہروں پر واجب ہے بیوی کے بارے میں فکر کرنا، بیویوں پر ضروری ہے اپنے شوہر کے سلسلے میں فکر کرنا. جی تم نہ پڑھنے نہیں آتا نہ زبروں کو، جی ماشاءاللہ تمہاری آواز میں عجیب کشش ہے، جی تمہارے شوہر کو پٹانا گا تو بلڈوزر کی سکی آواز رہی تو بھی کوئل کی سکی آواز کو بولو. آواز کیسی رہتی؟ بلڈوزر کی سکی رہتی تب بھی کیا بولنا؟ کیا جی تمہاری آواز میں قرآن پاک پڑھتے اس ٹائم کو عجیب مٹھاس، حالانکہ آواز کیسی رہتی سو اس کی؟ منہ کھولا گا تو سائلنسر نہیں سو اسکوٹر کے سگا رہتا. سائلنسر نہیں سو اسکوٹر کی آواز کتنی سنائی رہتی، بول کر پورے گاؤں والے چھت تیرے کی کون رہا گانا سنے پڑھ رہے اس سے، پورے گلی والے گانا دیتی اسے للندر ہوتے نہیں ہوتا. پورے کانا پنچر ہو جاتی، پورے گلی کا مزہ خراب ہو جاتا، پورے عورتاں پریشان، پورے مرداں پریشان، سب جنے تھکالے بول دیتی اسے. وہی سی آواز رہتی کیا بولنا تمہیں الحمدللہ بولتی. دیکھو اللہ اکبر، شرین کی آواز کسی کی چکتی جی اسی نہ گلخل ایسی تعریف کر کو اپنے شوہر کو کیا کرو ذرا پڑھاؤ. اور آپ حضرات بھی 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا کی اجازت ہے، ثواب بھی ملے گا. اس میں سب سے پہلا جھوٹ بیوی کو
تربیت کرنے کے لیے شوہر کی تعریف کرنا. جب یہاں سے جاتے ہیں اپنے بیگم کو دیکھ کر, کیا بیگم تمہارے چہرے میں عجیب نورانیت ہے نا. اب بیگم بیچاری انہیں یہاں جلسے میں آنکھوں دئی سو آئی کہ نہیں آئی تو اللہ کو معلوم, وہاں سیریل دیکھ لے بیٹھی ہے. کہاں آپ جاتے ہی کیا بیگم عجیب نہ, شاید آپ عشاء کی نماز کے بعد ذکر میں تھے کہ وہ سوچتی پیارے اللہ بھائی آپ کو سیریل دیکھ لو گا, سنو عشاء کی نماز کو کو سننا دکھایا, جی 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 ہاں بیٹا جی, پانی کی جدل کو سیدھا جا پائنک کے سامنے کھڑو صورت دیکھی تو وہی اجڑا ہوا چمن. ہاں نا یہ سوچتی. میں ہمیشہ شوہروں کو بولتا ہوں سیریس تعریف کرو, بیگم کی تعریف ذرا ہنسے گرفتاری کرو, تعریف کرتے اس ٹائم کو سیریس تعریف کرنا. ذرا تو بھی تم نے تمہارے تعریف میں ڈاؤٹ آیا تمہاری گاڑی گئی, آپ پھنس گئے. سیریس. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد, بیوی کی جھوٹی تعریف کرنے کی بھی اجازت ہے, شوہر کی جھوٹی تعریف کرنے کی بھی اجازت ہے. لیکن کیوں؟ تاکہ میری بیوی خوش ہو جائے, میرا شوہر خوش ہو جائے. کب دیکھو تو بھی شوہر کی کیا جی جی تم نہ دیکھے تو منہ فلک دیکھے سکا چھے, اور شوہر کو تم نہ دیکھے تو کبھی دیکھے سکا چھے. ایسا کیا بولنا, سو تعریف کرنا. ماشاءاللہ بھائی تم نہ دیکھے تو دل کو بہت تسلی ہوتی. ہاں جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی عزت کروں, احترام کروں, قدر کروں. اللہ کے رسول نے جو فرمایا, اگر میں کسی کی اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو میں یوں کہتا ہر بیوی سے کہ وہ اپنے شوہر کو کیا کرے, جی چاہتا ہے کہ میں سجدے میں گر جاؤں تمہارے احسانات کے تلے. بیوی کو حقیقت میں یہ ہے کہ شوہر کہیں کو بھی کماتا. بیوی بچوں کے واسطے اتنا پہلے نمبر, ماں باپ بیوی بچے انہوں ختم رہتے ہیں. تو اس لیے تعریف. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم آپس میں مل جل کر پیار محبت سے, اگر بیوی پڑھی ہوئی ہے علم شوہر حاصل کرے, شوہر پڑھا ہوا ہے علم بیوی حاصل کرے. انشاءاللہ اس طرح پیار و محبت سے ہم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا یہ مدرسے کا اختتامی پروگرام سب کے لیے قرآن پاک کا افتتاحی پروگرام ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ نورانی قاعدے کا افتتاحی پروگرام, مسجد کا افتتاحی پروگرام, قرآن پاک کا افتتاحی پروگرام سب کریں گے انشاءاللہ. تو سب مل کر بسم اللہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ حضرات کا گھر میں جا کر افتتاح کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا
الفتاح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم آمين يا رب